نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد، اصول و قوانین یعنی اس کی گرامر کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانے آ جائیں اور ہمیں اس زبان کا لکھنا، پڑھنا اور بولنا آ جائے۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے نحو اور صرف دو طرح کی گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ نحو اور صرف کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھیں۔ اس جملے کو دیکھیں، اس جملے کو کیسے پڑھا جائے گا جبکہ اس پر اعراب یعنی زیر زبر پیش نہیں ہے۔ اگر ہم نے اعراب اس طرح پڑھے ضرب زید عمرا فی البیت، تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ جملے میں چند کلمات استعمال ہوئے ہیں، ان کلمات کا آپس میں کیا ربط اور کیا تعلق ہے، ان کی جملے میں کیا حیثیت ہے اور کون سے کلمے کو کہاں ہونا چاہیے، پہلے کس لفظ کو رکھیں بعد میں کسے رکھیں اور ان پر اعراب کیا ہونا چاہیے، یعنی کلمات کو جوڑ کر جملہ کیسے بنائیں، یہ بات جس فن میں پڑھائی جاتی ہے اسے نحو کہتے ہیں۔ اس جملے کو پھر سے دیکھیں، ضرب زید عمرا فی البیت۔ ضرب اصل میں ضرب مصدر سے بنا ہے، لیکن بنا کیسے ہے؟ اور اسی طرح اس سے ضارب، مضروب، اضرب اور لا تضرب وغیرہ بہت سے دوسرے الفاظ بھی بنتے ہیں۔ یعنی ایک کلمے سے دوسرے کلمات کیسے بنتے ہیں، ان کی حیت میں کیسی کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں سے ان کے معنی پر کیا فرق پڑتا ہے۔ جس فن میں ان اصول و قوانین کی معرفت ہوتی ہے اسے صرف کہتے ہیں۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں نحو اور صرف دونوں طرح کی گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ نحو و صرف شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ذہن نشی کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ فن کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ توجہ سے سنیں اور یاد کریں۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، جیسے سمع میں سین میم عین کے اوپر تینوں طرح کی حرکات ہیں۔ متحرک اس حرف کو کہتے ہیں جس پر حرکت ہوتی ہے، جیسے سمع میں سین میم عین تینوں حروف متحرک ہیں۔ سکون حرکت کا نہ ہونا، جیسے من میں نون پر سکون ہے، سکون کو جزم بھی کہتے ہیں۔ ساکن جس حرف پر سکون ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے من میں نون ساکن ہے، ساکن کا دوسرا نام مجزوم ہے۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام رفع ہے۔ جس حرف پر ضمہ یعنی رفع ہوتا ہے اسے مضموم یا مرفوع کہتے ہیں، جیسے اللہ میں ہا پر ضمہ ہے جو رفع کی علامت ہے تو اسے مرفوع کہا جائے گا۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام نصب ہے۔ جس حرف پر فتحہ ہوتا ہے اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں، جیسے عبد اللہ میں ہا پر فتحہ ہے جو نصب کی علامت ہے تو اسے منصوب کہا جائے گا۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام جر ہے۔ جس حرف پر کسرہ ہوتا ہے اسے مکسور یا مجرور کہتے ہیں، جیسے اللہ میں ہا پر کسرہ ہے جو جر کی علامت ہے تو اسے مجرور کہا جائے گا۔ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہوتی ہے اسے منون کہتے ہیں۔ اس کی بھی تین حالتیں ہیں، رفع جیسے قلم، نصب جیسے قلمن، جر جیسے قلمن۔ مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہوتی ہے، جیسے محمد میں میم پر تشدید ہے۔ اعراب وہ حرکات و حروف جن سے اسم معرب کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے،
اعراب کبھی حرکت کے ذریعے اور کبھی حروف کے ذریعے دیا جاتا ہے، جیسے ضرب زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ یہاں تینوں جملوں میں پہلی جگہ زید پر رفع، دوسری جگہ نصب اور تیسری جگہ جر اعراب بالحرکت ہیں۔ اسی طرح ضرب مسلمان، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین۔ یہاں تینوں جملوں میں پہلی جگہ مسلمانی اصل میں مسلمن ہے، اس پر الف نون زیادہ کیا گیا ہے، الف مثنیٰ کی علامت اور نون اعرابی ہے۔ اسی طرح دوسری اور تیسری جگہ مسلمینی میں نون اعرابی ہے۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، ماضی گزرا ہوا زمانہ کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، استقبال آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ اس طرح زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں، غائب اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو، حاضر اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، متکلم خود بات کرنے والے کو کہتے ہیں، واحد وہ کلمہ جس سے ایک چیز معلوم ہو، جیسے مسلمن ایک مسلمان، مثنی وہ کلمہ جس سے 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے مسلمان 2 مسلمان، جمع وہ کلمہ جس سے 2 سے زیادہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے مسلمون 2 سے زیادہ مسلمان، مذکر وہ لفظ جو نر کو بتائے، جیسے ولدن لڑکا، مؤنث وہ لفظ جو مادہ کو بتائے، جیسے ولیدتن لڑکی۔ لفظ اس بات کو کہتے ہیں جو آدمی کے منہ سے نکلتی ہے، موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، جیسے کتابن کوئی کتاب۔ مفرد وہ لفظ موضوع ہے جو دوسرے لفظ سے مل کر نہ بنا ہو، جیسے رجلن کوئی مرد، سمع اس نے سنا، من سے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب وہ لفظ موضوع ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے مل کر بنا ہو، جیسے نصر اللہ، عذاب علیم، کتب علیکم الصیام، ہم نائمون۔ یہ مرکبات ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے ہیں۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جن کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں تاکہ آنے والے اسباق آسانی سے سمجھ میں آ سکیں۔